اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت الحبیب۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ طلاق کے حوالے سے ٹاپک ہے۔ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ کیا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ٹیلی فون پہ طلاق دے دیتا ہے تو ایسی طلاق کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ ایک میری بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ میں جو بھی ویڈیوز بناتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو قانون کو مد نظر رکھا جائے۔ طلاق کے اس ٹاپک کے حوالے سے ہم قانون کو ڈسکس کریں گے، تو اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ ڈسکس کر رہے تھے کہ طلاق ٹیلی فون پہ دی جانے والی طلاق جو ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں ریفر کروں گا شریعت ڈیسیژن جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ہے جو کہ رپورٹ ہوا ہے 2008 شریعت ڈیسیژن صفحہ 185۔ اس میں یہ کیس رپورٹ ہوا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ کیس لا ڈسکس کیا جائے گا، قانون ڈسکس کیا جائے گا۔ قانون کے حوالے سے یہ ہے جی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق جو ہے وہ ٹیلی فون پہ دے دیتا ہے تو شریعت کے حوالے سے شریعت ڈیسیژن یہ کہتی ہے، جو قانون یہ کہتا ہے، اور کیونکہ یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے، ہم اس کو شریعت پلس قانون کی جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ اس کا درجہ ہوتا ہے کہ شرعی کام بھی یہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانون ہے وہ بھی یہی ہے۔ تو اس لیے کیونکہ یہ قانونی طور پہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ شریعت ڈیسیژن نے 2008 میں جو فیصلہ دیا تھا کہ انہوں نے اس میں ہولڈ کیا ہے کہ اگر کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی کو ٹیلی فون پہ طلاق دے دیتا ہے تو اس طلاق کی قانونی حیثیت ہے، اس طلاق کو مانا جائے گا اور یہ شوہر انکار نہیں کر سکتا یا بیوی سے انکار نہیں کر سکتی کہ مجھے شوہر نے طلاق نہیں دی، یا شوہر یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ ہاں البتہ یہ بات ایک ضرور ہے کہ ایسی جو صورتحال ہوتی ہے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے۔ دیکھیں اگر تو دونوں اس بات کو اون کر جائیں، مان جائیں، شوہر کہتا ہے جی میں نے اپنی بیوی کو ٹیلی فون پہ طلاق دی تھی، بیوی بھی اس بات کو مان جاتی ہے کہ ہاں جی انہوں نے مجھے ٹیلی فون پہ طلاق دے دی تھی، اب ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اب ہم میاں بیوی نہیں رہے، پھر تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، پھر تو طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ڈسپیوٹ کی صورت میں اگر دونوں میں کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے، میاں کہتا ہے جی کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، بیوی کہتی ہے اس نے مجھے طلاق نہیں دی، یا بیوی کہتی ہے اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، میاں کہتا ہے جی میں نے طلاق اس کو نہیں دی، اگر ایسا کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر میٹر آف ایویڈنس ہو جاتا ہے۔ اختلاف کی صورت میں پھر جو ہے یہ میٹر آف ایویڈنس بن جاتا ہے، پھر جو ہے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ طلاق سے بہت سے رائٹس ختم ہو جاتے ہیں جو کہ ایک شوہر کے بیوی کی طرف ہوتے ہیں اور بیوی کے شوہر کی طرف ہوتے ہیں۔ تو پھر جب ڈسپیوٹ ان رائٹس کے حوالے سے ہوتا ہے، پھر ڈسپیوٹ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جی طلاق دی ہے یا نہیں دی، تو پھر جو ہے لوگ عدالتوں میں جانا پڑتا ہے، پھر کیس دائر ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ طلاق مؤثر ہوئی ہے، طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پہ ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ جو پروسیڈنگ ہے ثالثی کونسل کی، جس میں یہ واضح طور پہ اس میں ایک تو جو قانون کا جو منشا تھی وہ ایک یہ تھی کہ جی ایک تو کوشش ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی میں شاید صلح ہو جائے۔ اس میں مصالحت کونسل کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس میں وہ مصالحت کرواتے ہیں، میاں بیوی کی صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ 3 ماہ کے دوران جو ہے۔ ایک تو یہ بات ہوتی ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اگر ان میں آپس میں صلح نہیں ہوتی تو پھر ایک جو ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ وہ ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جب حاصل کرتے ہیں لوگ تو اس میں ایک ثبوت ہو جاتا ہے، وہ اتھینٹسٹی اس کو حاصل ہے، وہ ایک اتھینٹک ڈاکومنٹ ہے، اس کو قانون مانتا ہے کہ جی یہ جو ڈاکومنٹ سے انہوں نے طلاق جو ہے یہ اس کی مؤثر ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب میاں بیوی میں واقعی طلاق ہو گئی ہے، تو اس کے بعد یہ اس میں کوئی ڈسپیوٹ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ہوتا ہے تو اس جو ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے نارملی یہاں پہ اس حوالے سے یہ ڈسکس کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی ایک ایڈوائز کر دوں کہ بے شک طلاق ٹیلی فون پہ ہی کیوں نہ دی جائے، لیکن اس کے باوجود یہ جو پروسیس ہے جو قانون نے بتایا ہے یہ اڈاپٹ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ اس میں پروسیس کے ساتھ وہ ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہیے تاکہ ان فیوچر کوئی بھی کمپلیکیشنز ہیں،
کیونکہ بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ہم نے بہت سے کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جی عورت کہتی ہے، بیوی کہتی ہے کہ جی میں ابھی بھی اس کی بیوی ہوں. وہ بندہ اگر بعض اوقات ایسے دیکھنے میں آیا ہے کہ شوہر فوت ہو گیا ہے، اس کی وراثت کا مسئلہ ہوا ہے، تو بیوی نے کہا جی کہ میں تو اس کی بیوی، اس نے مجھے طلاق ہی نہیں دی. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے. یا اگر شوہر جو ہے وہ نوکری کرتا ہے تو اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں، پیچھے سرکاری ملازم ہے، بینیفٹس ہوتے ہیں. تو اگر شوہر یہ اپنی زندگی میں کلیم کرتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، لیکن بیوی مرنے کے بعد کہتی ہے جی کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اس نے مجھے طلاق ہی نہیں دی. اس صورت میں ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے. اور جب ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے تو پھر جو ہے بہت سے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ میٹر آف ایویڈنس بن جاتے ہیں، پھر عدالتیں اس کا فیصلہ کرتی ہیں. بہرحال مقصد صرف یہ ہے بتانے کا کہ ایسی جو بھی صورتحال ہو، بیشک اب جیسے میں نے بتایا کہ قانون یہ ہے، اور شرعی طور پہ بھی کچھ مسالک ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ٹیلی فون پہ طلاق دے دی جائے 1 دفعہ یا 3 دفعہ بھی دے دی جائے تو ہو جاتی ہے. تو اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کسی بھی ڈسپیوٹ کی صورت میں کل اس کو ثابت کرنا. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے. اس کو اگر آپ نے دے بھی دی ہے تو پھر بھی آپ مسالتی کونسل کا اس کو جیسے نوٹس بھجوانے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ پورا کر کے ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل کریں، تاکہ کل آپ کے لیے کوئی ایشو اس کے بارے میں پیدا نہ ہو. تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک کہ زبانی طلاق کے حوالے سے، کہ کیا زبانی طلاق، ٹیلی فون پہ طلاق، موبائل فون پہ طلاق دی جانے والی کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے. میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.